یا علی مدد. الوائز ابو علی, وائز نمبر 117. آشا جی تریجی باری پچھڑی جانو اے کھٹ گھڑی پرمانو تے ماں تو باری سورگنی بھنی گر نر نے ہاتھ ہری آنات آنات ہری آنات جو سامی آنات جو انت مولا جانے. مولانا حضرت امام پہ صلوات پڑھو مومنو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پیر رسم کبیر دین نے اننت کھاڑے کے اندر ہمارے مذہب کے لیے 5 باریاں بتائی ہیں. ان 5 باریوں میں پہلی باری تو سمی سانج کی ہے کہ جب ہم کو مغرب کی دعا پڑھنی چاہیے. دوسری باری اس نے ہمیں یہ بتائی کہ جب ہی 6 گھڑی رات چلی جائے تو اس وقت ہم دوسری دعا پڑھتے ہیں جو رات کے 12 بجے تک ہے. تیسری باری جو ہے وہ صبح کی جب 6 گھڑی رات باقی رہے, 1 گھڑی 22.5 منٹ کی ہوتی ہے, تو 6 گھڑی کے آپ اندازہ کرو تو 1.25 کلاک 1.5 کلاک جب ہو جائے تو اس طرح سے صبح کی جو ہماری دعا ہے, صبح کا جو وقت ہے, اس کو پیروں نے سورگ کی باری کہا. پہلی باری یہ فرمایا ہے کہ وہ تمہارے لیے دین کی باری ہے, دین میں داخل ہونے کے لیے وہ باری ہے. باری میں سے روشنی آتی ہے, باری میں سے ہوا آتی ہے. اگر روشنی نہ ہوئے, ہوا نہ ہوئے تو انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. دوسری باری ہے وہ درگاہ کی باری ہے. پہلی باری کو دین کا پایا کہا, دوسری باری کو امام کے حضور کی باری کہا, تیسری باری کو سورگ کی جنت کی باری کہا. جو آدمی صبح اٹھتا ہے, خدا کی عبادت کرتا ہے, اس کو اس دنیا کے اندر بھی جنت ملتی ہے اور اسے آخرت میں بھی موت کے بعد جنت ملے گی. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا کہ جو خدا کے مومن ہیں ان کو میں اس دنیا کے اندر بھی اچھا رکھوں گا اور آخرت میں بھی انہیں اچھا رکھوں گا. ایک اور جگہ فرمایا کہ ہر مومن کو میں 2 گارڈنز دوں گا, 2 باغیچے. 2 باغیچے کاہے کو؟ باغیچہ کیوں ہوتا ہے؟ جس میں پھل ہوئے, پھول ہوئے, ٹھنڈی ہوا آوے, انسان کا دل خوش ہوئے. یہ جنت کی چیزیں ہیں. ایک باغیچہ اس دنیا میں ملے گا, ایک موت کے بعد ملے گا. ابھی سورگ کا مطلب کیا ہے؟ ایک آدمی دنیا کے اندر کسی کا محتاج نہیں, اس آدمی کی تندرستی اچھی ہے, اس آدمی کی لوگوں کے اندر عزت ہے, خدا نے اسے اچھی نیک اولاد دی ہے, گھر کے اندر میاں بیوی اور جتنے ممبرز ہیں ان کے اندر صلاح سمپ ہے, کوئی جھگڑا نہیں, اور اس آدمی کے دل کے اندر کوئی جلاپا نہیں, کوئی چنتا نہیں,
کوئی غم نہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جنت ہے؟ اور حقیقت میں اسی کا نام جنت ہے. مرنے کے بعد جو جنت ملے گی وہ بھی ایسی ہی ہوگی، کیونکہ جنت کوئی جگہ نہیں. جنت کی چیزیں جو قرآن شریف میں اور مذہب کے اندر لکھی ہیں اس کے اندر خدا نے اشارے کیے ہیں. ان اشاروں کو ہمیں سمجھنا چاہیے. جنت کا وکھان کرتے کرتے خدا تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ اس میں دودھ کی ندی ہوئے گی، ایک ندی مدھ کی ہوئے گی. ایسی دو ندیاں ہوں گی اور ایک اس کے اندر ندی میٹھے پانی کی ہوگی. ایک اس میں کنواں ہے، اس کنویں کا نام سلسبیل ہے. ایک حوض ہے، اس کا نام کوثر ہے. اور یہ جو میٹھے پانی کی ندی ہے اس کا نام تسنیم ہے. خدا نے ایسا چتار باندھا تو کیا ہم کو چھوٹے بچے کی طرح خدا بہلاتا ہے؟ ایسا نہیں ہے دیندارو. جو مذہب کی کتابیں ہیں وہ ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آتی. اسی لیے خدا تعالیٰ نے ہر کتاب کے ساتھ ایک نبی بھیجا. نبیوں نے اپنے ہاتھ سے کے نیچے اصحابوں کو ٹریننگ دی تاکہ لوگوں کو بتایا جائے. سمجھنے والے سمجھتے ہیں، جو نہیں سمجھتے ان آدمیوں کو کم از کم یہ ظاہری چیزیں اٹریکٹ کرتی ہیں. جیسے کہ خدا تعالیٰ نے قرآن شریف کے اندر حوروں کا بہت ذکر کیا ہے. ہمارے گنانوں کے اندر بھی اس چیز کا ذکر ہے، بائبل کے اندر بھی اس چیز کا ذکر ہے. حور کو عورت کی شکل کے اندر بیان کیا گیا، لیکن حور کوئی عورت نہیں. حور کا مطلب نعمت ہوتا ہے. اگر ہم کو قرآن شریف میں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خدا تعالیٰ تم کو جنت میں 50 حوریں دے گا، تو وہ 50 حوریں کوئی 50 عورتیں نہیں، 50 نعمتیں دے گا. عورت کے ساتھ حور کا ذکر اس لیے آیا کہ دنیا کے اندر ایک نیک پیار کرنے والی، سیوا کرنے والی جو عورت ہوتی ہے وہ خدا کی ایک عظیم نعمت ہے. نبی صاحب نے فرمایا کہ خدا کی سب سے بڑی نعمت ایمان ہے، اور اس کے بعد ایک نیک بیوی ہے جو اپنے شوہر سے پیار کرتی ہے، جو پاک ہے، پوتر ہے. وہ خدا تعالیٰ کی ایک نعمت مانی گئی. حوریں عورتیں نہیں ہیں، حوروں کا مطلب نعمتیں ہیں. دنیا کے اندر اس قسم کی 9 نعمتیں ہیں جو ایک آدمی کو آج تک کبھی نہیں ملی. کبھی 2 ملتی ہیں، کبھی 1 ملتی ہے، کبھی 4 ملتی ہیں. بڑا خوش نصیب ہوئے گا تو 5-7 ہوئیں گی. 9 نعمتیں کبھی اکٹھی نہیں ہوئی کسی آدمی کے پاس. ان نعمتوں کو پراکرت بھاشا کے اندر ند کہتے ہیں، جس کو ہم نند بناتے ہیں. 9 ند ہم اپنے گنان کے اندر جو پڑھتے ہیں کہ تجھ ترٹھے 9 نند پاموں، یہ نند نہیں ہے لیکن یہ ند ہے. اس کا مطلب بھی نعمت ہے. اگر مولا راضی ہو جائے تو تم کو یا ہم کو مولا کے حضور میں ہم جب عاجزی کرتے ہیں تو پھر حسن کبیر دن فرماتے ہیں کہ یا مولا اگر تو راضی ہو جائے تو 9 کی 9 نعمتیں مجھ کو ملیں. 9 کی 9 نعمتیں اس لیے کہا کہ 9 نعمتیں کبھی اکٹھی نہیں ہوئی، اور دنیا کے اندر 9 نعمتیں کسی کو ملی نہیں، مگر تو جو راضی ہو جائے تو 9 نعمتیں ملیں. ان 9 نعمتوں کے اندر ایمان ہے، ایک عظیم نعمت ہے. اسی طرح سے نیک مات پتا انسان کی لمبی عمر تک جیتے رہیں تو اس کے اوپر خدا کا چھتر چھایا رہتا ہے. اچھے والدین خدا تعالیٰ کی نعمت ہے. ایک آدمی کو تندرستی ملی ہے اور کوئی بھی اس کے بدن میں بیماری نہیں، خدا نے لمبی زندگی تک اس کو تندرست رکھا، یہ ایک نعمت ہے. اسی طرح سے ایک آدمی کو نیک اولاد خدا دیتا ہے،
जो उसकी फरमान बरदारी करे, बुढ़ापे में सेवा करे, तो ये भी खुदा ताला की एक नियामत है। एक आदमी इल्म सीखता है, खुदा ताला ने उसको विद्या की, इल्म की बख्शिश दी है, ये एक नियामत है। लोगों के अंदर, सोसाइटी में उस आदमी की खुदा ने आबरू रखी हुई है, लोग उसको इज्जत करते हैं, ये एक नियामत है। उस आदमी के सगे कुटुंबी, यार दोस्त नेक और अच्छे खुदा परस्त हैं, ये भी खुदा की एक नियामत है। इसी तरह से एक आदमी को खुदा ताला ने मोहताज नहीं किया, उसके रहन सहन के लिए, खाने पीने के लिए, बाल बच्चे पालने के लिए खुदा ने उसको अच्छी रकम दी हुई है, अच्छी आमदनी दी हुई है, और उस आमदनी के लिए उसको धसड़े नहीं करने पड़ते, आराम की रोजी खुदा उसको देता है। यह खुदा की एक अजीम नियामत है। ऐसी 9 नियामतें इस दुनिया के अंदर मौजूद हैं, लेकिन खुदा ताला किसी को 1 देता है, किसी को 2 देता है, किसी को 5 देता है। कोई बड़ा खुश नसीब होगा तो उसको 8 मिल जाएंगी। अब तक ऐसा कोई आदमी नहीं हुआ कि 9 की 9 नियामतें मिले। लेकिन पीर सदर की हसन कबीर दिन फरमाया, या मौला तू जो राजी हो जाए तो सब की सब नियामतें मिल जाए। दुनिया में 9 नियामतें हैं, मरने के बाद 50 नियामतें हैं। इन 50 नियामतों को हूरे कहा गया। लेकिन जो जन्नत है, जिसको हम स्वर्ग कहते हैं, वो इंसान के अंतकरण का सुख है। अंतकरण में संतोष है, शांति है, कोई चिंता नहीं, खुदा की रहमतें हैं। और ये सब चीजें जो आपके सामने मैंने बयान की, उसको खुदा ने इनायत की हुई है। तो उस आदमी को ये समझना चाहिए कि मौला मुझ पे राजी है, मैं जन्नत में हूं। जन्नत के 7 तबके हैं, यानी उसकी 7 लेवल्स हैं। जो नीचे में नीचा तबका है उसको जन्नत कहते हैं। हालांकि सारी तमाम 7 की 7 माले वाली इस बिल्डिंग का नाम जन्नत है, लेकिन जो टॉप फ्लोर है उसको फिरदौस बरी कहते हैं। यानी जन्नत के अंदर भी दर्जे हैं। इसी तरह से दोज़ख के दर्जे हैं, दोज़ख में भी 7 दर्जे हैं। फिर हसन कबीर दिन फरमाया कि जो आदमी सुबह उठता है, जब भी 6 घड़ी दिन बाकी उगने में रात का रह जावे, रात के ये 1.5 कलाक जितना वक्त उठ के खुदा की इबादत करे, उस आदमी के दिल को पीस, शांति मिलती है। और उसमें अगर कोई आदमी खुदा की इबादत करता है, जैसे कि बैतुल ख्याल की इबादत, तो उसके आत्मा को बहुत शांति मिलती है। दुनिया के अंदर इंसान की जिंदगी 40, 50, 60 बरस की एवरेज की होती है। जैसे कि इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया कि एक आदमी की एवरेज एज जो है 50 बरस की है। हिंदुस्तान के अंदर तो 40-50 में गुजर जाते हैं आदमी। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है जिसमें यूरोप के हिसाब से, वेस्टर्न कंट्रीज के हिसाब से 70-80 वर्ष की उम्र दिखी जाती है। वैसे तो हुंजा और रशिया के अंदर 150 वर्ष के आदमी भी हैं। कितनी भी उम्र होवे, 200 वर्ष की भी होवे, लेकिन इस दुनिया में से इंसान को जिंदगी पसार करके चले जाना है। मौत को याद करना भी खुदा की इबादत में है, क्योंकि मौत को याद करने से इंसान का दिल नरम होता है, गुनाहों से बचता है। अगर वो मजहब के अंदर आवे, मजहब उसे शांति देता है। दुनिया के फायदे क्या हैं? मैं आपको थोड़ा सा कहूंगा कि हमारी बैतुल ख्याल की इबादत करने से हमें क्या फायदे मिलेंगे। बहुत बरस की बात करता हूं, 25-27 बरस की एक लड़की, वो कुछ बरस पहले
میری کلاسز میں آیا کرتی تھی، میری اسٹوڈنٹ تھی، چھوٹی عمر سے اس کو جانتا تھا. ایک دن میرے گھر پہ آئی. میں نے جب دروازہ کھول کے بٹھایا تو اندر آتے ہی اس نے رونا شروع کیا. میں نے جا کے پانی کا گلاس لیا، تھوڑی دیر تو رونے دیا، دل ہلکا ہوا، پانی پلایا. میں نے کہا کیا بات ہے بیٹا؟ کہتی ہے مشنری صاحب آپ میرے باپ ہیں. میں نے کہا ہاں. میرا دل چاہتا ہے میں مر جاؤں. میں نے کہا اچھا، میں تیرے کو پوائزن لا دیتا ہوں. بڑی خوشی سے، مرنا تو ہے ہی، تھوڑا جلدی چلے جا. تو ذرا ہنسی. مجھے بولا آپ سمجھتے ہیں کہ میں کچھ مستی کرتی ہوں. میں بولا مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے، یا تو مستی کرتی ہے اور یا تو پاگل ہو گئی ہے. چھوٹا بچہ ساتھ تھا اس کے. میں نے کہا دیکھ خدا نے تجھے ماں بنایا ہے اور تیرا فرض یہ ہے کہ تم ایک اچھی ماں بن کے اپنے بچے کو مومن بنائے گی. یہ تیری بڑی عبادت ہے. نیک اولاد اپنے مات پتا کو بخشواتی ہے. اچھی نیک اولاد کے پیچھے مات پتا جو محنت کرتے ہیں، دکھ اٹھاتے ہیں، خدا تعالیٰ اس کو بدلہ ایسا دے گا کہ اس نیک اولاد کی وجہ سے اس نے نیک اولاد جو بنائی اور نیک اولاد جو اس کے پیچھے عبادت بندگی دعا شفا کرے گی، ایسے مات پتا کو خدا بخش دیتا ہے. میں نے کہا بات کیا ہے؟ تو ساس بہو کا جھگڑا تھا. اس نے باتیں شروع کی. میں چپ چاپ آدھا گھنٹہ تک سنتا رہا. اس نے خوب اپنا دل کھولا. بولے مشنری صاحب سچ مچ مر جانے کو جی ہوتا ہے. میرے پاس کیوں آئی ہے؟ آپ مجھے کچھ راستہ بتاؤ. میں تو راستہ ایک ہی بتاتا ہوں کہ تو نے کہا مجھے مرنا ہے تو میں تجھے پوائزن لا دوں. پھر ہنسی. میں اس کا مذاق اس لیے کرتا تھا کہ اس کا جو دکھ ہے وہ ٹوٹ جائے، تھوڑی سی ہنسے، جوک میں بھول جائے. شانتی آ گئی. میں نے کہا دیکھ بیٹا میں تجھے ایک کڑوی دوا بتاؤں، بہت کڑوی ہے لیکن تجھے ٹھیک کر دے گی. آپ جو کہو گے مشنری صاحب میں کروں گی. میں نے کہا تو روز صبح جماعت خانے جایا کر. بہت ہنسی بہت ہنسی. میں شام کو بھی نہیں جا سکتی، صبح کیا جاؤں گی؟ 2 چھوٹے بچے ہیں، گھر کا کام کاج ہے، ساس کا دکھ ہے، یہ ہے وہ ہے، خوب باتیں کی. میں نے کہا دیکھ بھلے شام کو نہیں جا سکتی نہ صحیح، تیرے 2 چھوٹے بچے ہیں، ان کو بٹھا کے دعا پڑھو، کھلاؤ پلاؤ، سلا دو. لیکن صبح تو 5 بجے نہیں جا سکے گی. کہتی نہیں جا سکتی. اچھا 6 بجے جا سکے گی؟ سوچ کے کہتی ہے نہیں 6 بجے تو نہیں لیکن 6:30 7 بجے جا سکوں گی. میں بولا جاؤ. اوپانگا میں رہتی تھی. میں نے کہا 7 بجے 7:30 بجے 8 بجے تیرے کو جب بھی فرصت ملے، لیکن تم صبح جماعت خانے جاؤ، بچوں کو لے کے نہیں جانا، اکیلی جانا. دعا تو پڑھی جا چکی ہے، جماعت چلی گئی ہے، جماعت خانہ کھلا ہے، صاف صفائی ہوتی ہے، نیاز کا پیالہ بھی پڑا ہوتا ہے. جماعت خانے جاؤ، نیاز پیو، ایک کونے میں بیٹھ کے دعا پڑھو اور ایک ایکسٹرا تسبیح نکالو اور سجدے میں مولا کے سامنے تجھے جو کچھ کہنا ہے، جیسا آج میرے سامنے آ کے تو دکھ روتی ہے، ایسا مولا سامنے بیٹھا ہے، یہ سمجھ کے اپنا دکھ رو لے. جتنا بھی کہنا ہے، جو کہنا ہے، جو مانگنا ہے مانگو، لیکن سجدے میں. اس کے بعد جھاڑو لو، جماعت خانے کو تھوڑا صاف کرو، اگر بن سکے تو گھر چلی آؤ. اچھی طرح سے اس کو میں نے سمجھایا، پرامس لیا.
मैंने कहा हर रोज जो कुछ भी तू घर में पकावे नांदी निकालती हो? कहती नहीं। मैंने कहा घर से नांदी निकालो, बड़े छोटी प्लेट। बोले हम गरीब आदमी हैं, जमात खाने में क्या खिचड़ी भेजे? मैं बोला